نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والمصدقین والصادقین والصادقات، بے شک سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور سب مسلمان مومن مرد اور سب مومن عورتیں، سب فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سب سچے مرد اور سچی عورتیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اس میں دیکھ لیتے ہیں قانتین اور قانتات عربک کے ورڈ ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں سایہ مبارک کو کمپلیٹ کرتے ہوئے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، سب عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، سب صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، سب روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، سب حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، سب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بہت زیادہ اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھی اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر بہت بڑا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں عورتوں کی دلداری کا اہتمام کر دیا گیا ہے، ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں، سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت اور اطاعت الہی اور اخروی درجات و فضائل میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کے لیے یکساں طور پر یہ میدان کھلا ہے، اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب کما سکتے ہیں، جنس کی بنیاد پر اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث کے دیگر دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، تاہم بعض لوگوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ آیت نمبر 36۔ فما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ ہو ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو وہ نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا گمراہ ہونا واضح۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جو انعام کیا اللہ نے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، انعام کیا اللہ نے اس پر اور آپ نے بھی انعام کیا اس پر، امسک علیک، کہ تو روک رکھ اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی کو،
واتق اللہ، اور تو ڈر اللہ سے۔ آیت نمبر 36 میں یہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ نہیں ہے مناسب کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں، یہ کہ ہو اس کے بعد ان کے لیے اختیار اس کے معاملے میں، تو جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہوگا۔ یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے پر نازل ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اگرچہ اصلاً عرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تامل ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا وغیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا۔ آیت نمبر 37، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ روک کے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں جو اللہ ظاہر کرنے والا اسے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَاهُ، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ ڈریں اس سے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب پوری کر لی زید نے اس سے اپنی حاجت، وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے تاکہ نہ ہو وہ مومنوں پر کوئی حرج، فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ، بیویوں سے اپنے منہ بھلے بیٹوں کی جبکہ وہ پوری کر لیں ان سے، مِنْهُنَّ وَطَرًا ان سے غرض، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور تھا اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا، مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ نہیں ہے نبی پر کسی حرج سے، فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ اس بات سے جو مقرر کر دیا اللہ نے اس کے لیے۔ ہاں جی، آیت نمبر 37، لیکن مزاجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہ بن سکے اور اسی بنا پر ان کی آپس میں انبن رہتی تھی، جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا عندیہ بھی ظاہر کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرما دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جاہلیت کی اس رسم تبنیت یعنی منہ بولے بیٹے سے نکاح کرنے کی جو رسم تھی اس کو ختم کر کے واضح کر دیا جائے کہ منہ بولا بیٹا احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے اور اس کے متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی، ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کے بذریعہ وحی بتلائی گئی تھی کی لڑکی سے ان کا اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے ان کا نکاح ہوا۔ دل میں چھپانے والی بات یہ تھی کہ جو آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بارے میں بذریعہ وحی بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا
حالانکہ جب اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ طبعی تھا، اس کے باوجود آپ کو تنبیہ فرمائی گئی۔ ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح ہوگا جس سے یہ بات سب کے علم میں آ ہی جائے گی، یعنی نکاح کے بعد طلاق دی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا عدت سے فارغ ہو گئی۔ یعنی یہ نکاح معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ کے حکم سے نکاح قرار پایا گیا۔ نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی اس کو علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا ہے، یعنی آپ کا نکاح ولی، حق مہر اور گواہوں کے بغیر بھی صحیح تھا، جیسا کہ قرآن کے لفظ زوجناکہا سے بھی ظاہر ہے، جبکہ امت کے لیے ولی کی اجازت، حق مہر کا تقرر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، ان کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ صاحب تدبر قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصیت کا انکار کیا، چنانچہ وہ کہتے ہیں بعض لوگوں نے لفظ زوجناکہا سے یہ سمجھا کہ یہ نکاح آسمان پر ہی ہو گیا تھا، زمین پر اس کی رسم ادا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اب آگے دیکھیے، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہوں نے کہا میں اپنے رب سے جب تک مشورہ نہیں کر لیتی میں کچھ نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ ادھر مصروف عبادت ہو گئیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ زوجناکہا، چنانچہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے اور ان کے گھر والوں سے اجازت طلبی کی ضرورت بھی محسوس نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اسی لیے حضرت زینب بھی دیگر ازواج مطہرات سے فخریہ طور پر یہ کہا کرتی تھیں، زوجکن اہلیکن وزوجی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات۔ صحیح بخاری کی حدیث 7420، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کرائے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرایا ہے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اور حسب اقتضاء لپالک بیٹے کی متعلقہ یعنی بیوی سے نکاح کیا جا سکے، یعنی پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا جو باہر صورت ہو کر رہنا تھا۔ آیت نمبر 38، نہیں ہے نبی پر کوئی حرج اس بات میں جو مقرر کر دیا اللہ نے اس کے لیے سنت اللہ فی الذین، اللہ کا طریقہ ان میں سے جو خلو من قبل، جو سب گزر گئے اس سے قبل، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم اندازہ ہے، طے کیا ہوا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو سب پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، ویخشون، اور وہ سب ڈرتے ہیں اس سے، ولا یخشون احد، اور نہیں وہ سب ڈرتے کسی ایک سے، الا اللہ، اللہ کے سوا، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی اللہ خوب حساب لینے والا۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا احد من رجالکم، کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ یہی اللہ کا طریقہ ان لوگوں یعنی انبیاء میں جو گزر گئے اس سے قبل، اور اللہ کا حکم اندازہ ہے، طے کیا ہوا۔ یہ اسی واقع نکاح زینب کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہ نکاح آپ کے لیے حلال تھا، اس لیے اس میں کوئی گناہ اور تنگی والی بات نہیں، یعنی گزشتہ انبیاء بھی ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار دیے جاتے تھے، چاہے قومی اور عوامی رسم و رواج ان کے خلاف ہوتے، یعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، دینوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتمل نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے جو وقت اور جس طرح سے لکھا ہو یہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 39، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے اور ان سے ڈرتے ہیں،
اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے اللہ کے سوا، کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ یعنی ہر جگہ وہ اپنی علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ و دعوت میں انہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا اور دشمنوں کے مسموم ارادوں اور سازشوں سے انہیں بچاتا ہے۔ اور اس لیے کہ کسی کا ڈر ستوت انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانع بنتا تھا، نہ تان و ملامت کی انہیں کوئی پرواہ ہوتی تھی۔ آیت نمبر 40، بہت ہی امپورٹنٹ آیت اس سورہ کی۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کی، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیے اس آیت کی بہت ڈیٹیل میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھی باپ نہیں ہیں جن پر انہیں مورود طعن بنایا جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بلکہ ایک زید رضی اللہ عنہ ہی کیا، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ تو حارثہ کے بیٹے تھے۔ آپ نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا، حقیقتاً وہ آپ کے صلبی بیٹے نہیں تھے، اس لیے ادعوہم لآبائہم کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہی کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے قاسم، طیب، طاہر پیدا ہوئے، اور ایک ابراہیم بچہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا، لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی عمر رجولیت کو نہیں پہنچا۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی بھی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب اور دجال ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حدیثہ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ ستمدر عیسوی کی بات یہ ہے کہ یہ متبنہ قادیان کے پیروکار اسی آیت سے جو کم ختم نبوت کے مفہوم میں واضح ہے، اجزائے نبوت کا مفہوم کشید کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا اثبات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ڈاک خانے سے مہر لگ لگ کے خطوط جاری ہوتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے نبوت عطا ہوتی ہے۔ آپ کی مہر کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اول تو یہ معنی عربی زبان و لغت کے خلاف ہیں۔ عربی لغت میں ختم یا خاتم کا لفظ آخری عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ختم الشیء کا مطلب چیز یا مہر لگانا نہیں، بلکہ شیء کا بالکل خاتمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کا کیا مطلب، وہ آخر کس طرح لگے گی، اور جس شخص پر لگے گی اس کا پتہ کس طرح چلے گا۔ جب تک ان دونوں باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی یہ مفہوم بالکل بے معنی ہے۔ اس طرح ہر شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کر سکے گا، اس کے دعوے کو جانچنے پرکھنے کے لیے کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہوگی۔ ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین ختم نبوت کے لیے نص نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے کسی بڑے محدث کو خاتم المحدثین، بڑے شاعر کو خاتم الشعراء وغیرہ کہا جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی محدثین اور شعراء پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ مثال دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک قول اللہ کا ہے جو عالم ما کانا و ما یکون ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے، اور ایک انسانوں کا قول ہے جنہیں مستقبل کا کوئی علم نہیں، وہ اپنے بالکل ناقص اور نہایت محدود علم کے مطابق ایک بڑے محدث یا ایک بڑے شاعر کی بابت اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ اس جیسا محدث یا شاعر آئندہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہی ہوگا؟
ظاہر بات ہے کہ انسان کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر مشیت الہی کے بارے میں رائے زنی کے تو وہ قطعاً مجاز ہی نہیں۔ اس لیے انسانوں کے کلام کو محض خوشگمانی یا خوش فہمی یا زیادہ سے زیادہ عقیدت و محبت یا غلو عقیدت یا مجاز ہی قرار دیا جائے گا، اسے اللہ کے فرمان سے کسی طرح بھی مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے، ان پر ایمان لانے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔